بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی صفت علو سے متصف ہے، اور اس کی علو کی تین قسمیں ہیں: علو ذات، علو قہر اور علو قدر، تقدس و تعالی کی۔ اور وہ جل وعلا اپنی مخلوقات سے بالکل جدا آسمانوں پر اپنی عرش پر مستوی ہے، جیسی اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ ہم استوا کی کیفیت نہیں جانتے، استوا کا معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اور کیفیت کے متعلق سوال جو ہے یہ بدعت ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر 7 مقامات پر صفت استوا علی العرش کی خبر دی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تقدس و تعالی کی ذات اقدس کے لیے علو ہے، اس پر قرآن دلالت کرتا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالت کرتی ہیں، اجماع سلف دلالت کرتا ہے، عقل اور فطرت سب دلالت کرتی ہیں۔ البتہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفت استوا علی العرش پر قرآن دلالت کرتا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالت کرتی ہیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں اجماع سلف دلالت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی تمام صفات ویسی ہی ہیں جیسے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی شان اقدس، رب کی عظمت، رب کی جلالت، رب کی کبریائی کے لائق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال ہیں، جن کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص نہیں پایا جاتا، اور اللہ تعالیٰ تمام تر صفات کمال سے متصف ہے تقدس و تعالی۔ رب ذوالجلال نے خود قرآن کے اندر اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ جل وعلا عرش پر مستوی ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب تقدس و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسی اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کی خبر دی ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، اس کی حاجت میں اسے عطا کروں، کوئی ہے استغفار کرنے والا، میں اس کے گناہ بخش دوں۔ یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے متعلق اللہ کے پیغمبر نے خبر دی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے۔ مگر جن لوگوں کے دلوں میں کجروی ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے، جو رب ذوالجلال کی صفات میں تحریف سے کام لیتی ہیں، جسے یہ تعویل کا نام دیتی ہیں اپنے گمانے باطل میں، میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ لوگ عوام کے سامنے مختلف شبہات وارد کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو، اہل حدیث تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، پھر یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، حالانکہ امریکہ میں رات ہوتی ہے، پاکستان میں دن ہوتا ہے، یعنی زمین پر مختلف اوقات ہوتے ہیں، تو کس طرح یہ نزول ہوتا ہے، کس طرح یہ اس بات کو ثابت کریں گے؟ تو میرا ان تمام لوگوں سے ایک سوال ہے، میں پوچھنا چاہوں گا، اے وہ لوگوں جو عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو، اپنی گمراہی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، دلوں میں جو کجروی ہے اس وجہ سے، مجھے بتلاؤ، ہم سے پہلے، تم سے پہلے، یہ آیات جو رب ذوالجلال
تقدس و تعالی کی صفات پر دلالت کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو احادیث رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کے متعلق خبر دیتی ہیں، یہ سب سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنی؟ صحابہ کرام نے سنی۔ کہ آپ لوگ بتلا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کے متعلق، چاہے وہ قرآن میں ذکر ہوئی ہیں یا نبی علیہ السلام کی احادیث میں ذکر ہوئی ہیں، کسی کے متعلق کوئی سوال کیا ہو، کیل و قال سے کام لیا ہو؟ صحابہ نے جیسے ہی سنا کیا کہا؟ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ کسی سے کچھ بھی وارد نہیں ہے، کسی نے نبی علیہ السلام سے بالکل ایسا کچھ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام رب ذوالجلال تقدس و تعالی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، مدینہ میں دن ہوتا ہے اور وہاں یورپ میں رات ہوگی، کسی نے کچھ نہیں کہا، سب ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی خبر پر جو خبر انہیں دی گئی۔ یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کا معاملہ ایمان بالغیب سے متعلق ہے، اور قرآن میں جو سب سے پہلی چیز ذکر کی گئی وہ کیا؟ یؤمنون بالغیب، اہل ایمان اہل تقوی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کا معاملہ امور غیب سے ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کے متعلق ہم یہی کہیں گے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دی ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور ایمان بھی اسی طرح لاتے ہیں اللہ کی مراد کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق۔ ہم صفات کے متعلق کیل و قال سے کام نہیں لیتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی منہج ہے۔ اور دوسرا میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تم خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات کے سامنے رکھ کر کیوں سوچتے ہو؟ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا تو یہ ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، نہ اس کی ذات کی نہ اس کی صفات کی، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تقدس و تعالی۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگ اس طرح سوچتے ہو رب کی صفات کے متعلق اپنی عقل کے مطابق، تو مجھے بتلاؤ کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے حدیث قدسی میں خبر دی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ زمین پر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان سے ندا آتی ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اب مجھے بتلائیں کہ زمین پر ایک وقت کتنے لوگ یہ کلمہ کہتے ہیں، یہ جملہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو جواب دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ رب کی صفات کو، رب کے اوصاف کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جس طرح یہود گمراہ ہوئے اسی طرح انہی کی روش پر چل کر تم بھی گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہو کر ایک وقت میں ساری خلق کو دیکھتا ہے، ساری خلق کو جانتا ہے اور سب کی پکار سنتا ہے۔ کسی بشر کی یہ شان ہو سکتی ہے؟ تم ایک وقت بات کرو، 4 آدمی ایک بندہ انہیں ایک وقت نہیں سن سکتا، لیکن میرے رب کی یہ شان ہے کہ وہ ایک پل ایک آن ہر کسی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ہر شے کو جانتا ہے۔ اس رب کے متعلق تم اس طرح سوچتے ہو جس طرح کہ تم مخلوقات کے بارے میں سوچتے ہو۔ رب کی استوا کو تم مخلوق کے بارے میں سوچتے ہو، رب کے نزول کو تم مخلوق کے ساتھ سوچتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو اور اس طرح کی گمراہی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ایمان رکھو کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کے متعلق جیسے خبر دی ہے ہم نے اسی طرح ایمان لانا ہے اور اسی طرح تصدیق
تصدیق کرنی ہے۔ بات سمجھے، یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے شروع سے لے کر آج تک الحمدللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال اسی ایمان پر، اسی عقیدے پر، اسی منہج پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ اور میں ایسے لوگوں سے پھر کہنا چاہوں گا کہ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ خالق کو مخلوق کے ساتھ رکھ کر مت سوچا کرو۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کی صفات ویسی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، رب ذوالجلال آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ اور ایک صفت جو ہے نزول فرمانا، اور ایک صفت جو ہے استواء علی العرش، یہ قطعی اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ وہ جل وعلا ان تمام صفات سے متصف ہے، اور یہ اس کے لیے ویسے ہی ثابت ہیں جیسی اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے، جس طرح ہم رب کی ذات کی کیفیت کو نہیں جانتے، ہم اس کی صفات کی بھی کیفیت کو نہیں جانتے۔ ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے، رب کی صفات ویسی ہی ہیں جیسے رب کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے۔